بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، بلکہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے اور مسلمان مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم سنایا کہ کھل کر اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا کام کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیے اور ان لوگوں کے ساتھ فروتنی سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلیں، اور اگر یہ لوگ جن کو آپ نے ڈرایا آپ کا کہنا نہ مانیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالی کے اس حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور کچھ دن تک اپنے گھر میں گوشہ نشیں رہ کر یہ غور فرماتے رہے کہ اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے کی ابتدا کس طرح کریں اور کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشہ نشیں ہو جانے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کو ہوئی۔ وہ سمجھی کہ آپ کی طبیعت شاید علیل ہو گئی، اس لیے مزاج پرسی کے لیے آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ خدا تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں اور قریبی رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان سب لوگوں کو اپنے گھر بلاؤں اور پھر جیسا خدا تعالی نے مجھے حکم دیا ہے انہیں اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ ان عورتوں نے کہا، ضرور بلاؤ، لیکن اپنے چچا ابو لہب کو ہرگز نہ بلانا، اس لیے کہ وہ تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو کھانے کی دعوت دی اور انہیں اپنے گھر بلایا۔ آنے والوں میں ابو لہب بھی تھا۔ جب سارے لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو خدا کا پیغام سنایا، لیکن ابو لہب نے آپ کی بات سننے کے بجائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے یہ موقع غنیمت جانا۔ اس نے جلدی سے بات شروع کی اور کہا، محمد، یہ سب لوگ تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی ہیں، اس لیے ایسی بات کہو جس کی یہ سب تم سے امید کرتے ہیں، اور اپنے باپ دادا کے جس دین کو تم چھوڑ بیٹھے ہو اسے دوبارہ اختیار کر لو، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو برائی تم نے اپنے بھائی بندوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کی ہے شاید کسی نے اور کسی سے نہ کی ہوگی۔ یاد رکھو کہ ہم لوگوں میں اتنی طاقت ہرگز نہیں کہ ہم عربوں کے ساتھ لڑیں۔ یاد رکھو اگر تم نے یہ بات نہیں چھوڑی تو مجبور ہو کر تمہارے ہی بھائی اور رشتہ دار تمہیں پکڑ کر کسی جگہ بند کر دیں گے۔ ان کے لیے تمام عرب سے لڑنے کے بجائے یہ بات بہت آسان ہوگی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ بھی کچھ فرمائیں اور سچائی کا جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنانا چاہتے تھے وہ ان کو سنائیں اور ان کی برائیوں پر مطلع کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ابو لہب نے آپ کے بارے میں بھڑکانا شروع کر دیا اور لوگوں سے واپس چلنے کے بارے میں کہا۔ اس پر سب لوگ اٹھ کر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے لوگوں کو جمع کیا تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔